بڑی سازش امریکہ نے کی، اگر ہائپوتھیٹکلی ہم آپ کی بات مان بھی لیں، سوال تو بنتا ہے نا کہ جس نے انٹرفیئرنس کی نہیں، جس نے سازش کی بقول آپ کے، پھر بھی آپ لوگ ان سے اقتدار سے بے دخلی کے بعد ان آفیشل سے ملتے رہے۔ باجوہ صاحب جنہوں نے یہ کام کروایا بقول آپ کے، ان سے بھی 2 اہم ملاقاتیں کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد۔ دیکھیے، جو سفراء ہوتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کریں تو صحیح ہے، دوسرا کرے تو سازش ہے۔ بولنے تو دیا کریں، تھوڑا سا مجھے اپنا پوائنٹ تو بلڈ کرنے دیں جی۔ کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ نہ ملیں، آپ ملیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کس مقصد کے لیے مل رہے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھیے ان ٹائم لائنز کی، آپ نے بار بار ٹائم لائن کا لفظ یوز کر رہی ہیں، میں آپ کو اسی زمانے میں لے جاتا ہوں۔ عدم اعتماد ابھی پٹ بھی نہیں ہوئی تھی، میں خود پارلیمنٹری افیئرز منسٹر تھا، تو ساری چیزیں بہت سی ہمارے سامنے آ جاتی تھی، کیونکہ چھپاتا بھی تھا، کچھ نہ کچھ آ جاتا تھا سامنے۔ تو اپوزیشن کی طرف سے ابھی نو کانفیڈنس کارڈز میں بھی نہیں تھا، ان کے کی پلیئرز کو پتہ بھی نہیں تھا، اور 7 سمندر پار ایک ملک کہہ رہا ہے کہ عدم اعتماد آ رہی ہے، اور اس میں کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، لیکن ان کو اپنے ملک کے امور میں مداخلت اسی طرح نہ کرنے دیں جس طرح وہ ہمیں مداخلت نہیں کرنے دیتے۔ ایک آزاد ملک کی تو یہی پالیسی ہونی چاہیے۔ اور اہم ترین بات سر یہ بتائیے گا علی محمد صاحب، اب آپ کے آزاد امیدوار اتر رہے ہیں، آف کورس اٹ از اے ہیوج پولیٹیکل ڈس ایڈوانٹیج، مگر سیاسی امیدواروں کی شاپنگ شروع ہو گئی ہے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے۔ آئی پی پی بھی دعوے دار ہے کہ ہم سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ہم سے بہت سے لوگوں نے بھی یہ کہہ بھی دیا، علیم خان صاحب کل وسیم بدامی کو کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں ہمیں جوائن کر لیں گے۔ پیپلز پارٹی بھی شاپنگ کے لیے نکل آئی ہے۔ کیا آپ لوگوں کے پاس گارنٹی ہے کہ انٹیکٹ رہیں گے آپ کے تمام تر امیدوار جیتنے کے بعد؟ دیکھیں، وہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ انٹیکٹ رہتے ہیں یا نہیں، ہم انشاءاللہ وہ انٹیکٹ رہیں گے۔ تحریک انصاف اپنی جگہ موجود ہے، تحریک انصاف ڈسبینڈ یا پروسکرائب نہیں بھی موجود ہے، تحریک انصاف میں جائیں گے۔ لیکن ایک بات اور ہے، اخلاق کی گراوٹ کی ان سطحوں اور حدوں کو ہم چھو گئے ہیں کہ اب برائی برائی نہیں رہی، اب جھوٹ جھوٹ نہیں رہا، اب غلط کام ہی نہیں رہا، یعنی کہ دھڑلنے سے، وہ کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یعنی کہ آپ اینڈ ویئر از آئی اگری ود یو علی محمد صاحب، مگر جے کے ٹی کا جب جہاز فیول ہو رہا تھا اور پرواز کر سودے کروں گا، آئی انڈرسٹینڈ مورلی ایتھیکلی آئی انڈرسٹینڈ جے کے ٹی کا جہاز جس طرح سودے کریں گے، وہ ملک کے لیے کیا کریں گے، وہ ملک کے لیے کیا بہتری لائیں گے؟ جو قوم کے سامنے ایگری کر رہے ہیں، ابھی سودا ہوا بھی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم لوگوں کی ضمیر خریدیں گے۔ ٹھیک ہے، فیئر انف سر، ایتھیکلی مورلی 100% کریکٹ۔ جہانگیر خان ترین صاحب کے جہاز میں جب لوگوں کو بھر بھر کے لایا گیا، دیٹ واز فائن، وہ ضمیر کے مطابق آیا۔ ہم نے کسی کو پیسے دے کے، کسی کو دھوند دھاندلی سے، ہم نے کسی کو تحریک انصاف میں لے کے نہیں آئے۔ کوئی آپ کے لیے لے آیا ہوگا؟ اور جو لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں، ہم نے کسی جماعت کے بندے نہیں توڑے تھے۔ جو اس زمانے میں آزاد پاس ہوئے تھے، ان کو ایک رائٹ ہوتا ہے کہ 3 دنوں میں وہ کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ اگر پاس ہوتے ہیں، کوئی ان کو اپنی طرف جو ہے وہ کوئی انسینٹیو دیتا ہے، لاتا ہے، دس از کالڈ یہ ضمیروں کے سودے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف از ہیئر ٹو اسٹے، اور یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے کہ سب کچھ آپ کے سامنے عیاں کر دیا، پردے سارے اٹھ گئے، عوام کے سامنے مگر علی محمد صاحب آ we need to at some point in our lives call a spade نا۔ جے کے ٹی بھی خدائی خدمت تو نہیں کر رہے تھے نا سر، پری الیکشن حلقوں کے اندر جو دباؤ تھا وہ ہم رپورٹ کر رہے تھے، کس طرح لوگوں کو کیا کہہ کر آگے دھکیلا جا رہا تھا، دیٹ از آلسو آن ریکارڈ۔ مگر بتائیے گا، اب اتوار کے احتجاج کی کال دے دی ہے عمران خان صاحب نے، پرامن احتجاج کی، یہ احتجاج ہوگا کس کے خلاف علی محمد خان صاحب؟ دیکھیے، ابھی اس پہ جمعے کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کلیئر کٹ جو ہے وہ اہداف اور ڈائریکشن سامنے آئیں گی کہ احتجاج ہونا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے۔ اگر احتجاج ہونا ہے، پرامن احتجاج ہوگا، جو ایک رائٹ ہوتا ہے۔ کس کے خلاف؟ وہ چیزیں، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ چیزیں جو ماضی میں ہوئی، جو ہم سے منسوخ کی گئیں، انشاءاللہ کبھی بھی تحریک انصاف کوئی دوسرا 9 مئی نہیں ہونے دے گی، انشاءاللہ کبھی نہیں ہونے دے گی۔ دوسری چیز یہ ہے، احتجاج اگر ہوگا تو اس بات پہ ہوگا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو الیکشنز میں ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا جواب کوئی تو کسی کو تو دینا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اپنے حق کے لیے ایک آواز اٹھانا ہے کہ ایک سب سے بڑی جماعت سے آپ نے انتخابی نشان چھین لیا ہے۔ یہ تو ابھی ایک شام الیکشنز ہیں، ہم اس لیے اس کو لڑ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تحریک انصاف یا بھاگ گئی ہے یا ڈر گئی۔ تحریک انصاف کھڑی ہے، آج بھی سب سے پاپولر جماعت ہے، لیکن یہ الیکشن ہونے سے پہلے متنازع ہو چکا ہے، دنیا اس کو نہیں مانے گی۔ سب سے بڑی جماعت سے آپ نے انتخابی نشان چھین لیا۔ اب مجھے بتائیں، اگر یو کے میں آپ کا الیکشن ہوتا ہے کنزرویٹو سے، ان کا انتخابی نشان ہی چھین لیا جائے، کون اس کو مانے گا؟
امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے اور ڈیموکریٹ سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا جائے، صرف ریپبلکنز میدان میں رہیں، کوئی مانے گا اس الیکشن کو؟ لیکن ہم پھر بھی کھڑے ہیں، ہم پھر بھی اپنے میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ لیڈر کو اندر ڈال دیا تو اس کے کارکن جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نہیں، ہم اپنا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی مدد سے جیتیں گے انشاءاللہ۔ اور سر بوائیکاٹ کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں، نو بوائیکاٹ، کیونکہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، ہمارے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے بلہ تو لے لیا، لیڈر کو اندر ڈال دیا، اب جماعت کو الیکشن سے باہر کرو، تو جو کوئی تحریک انصاف کا ہمدرد ہے وہ کبھی بھی بوائیکاٹ کا مشورہ نہیں دے گا۔